محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رجب کا مقدس مہینہ عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، آپ رجب کے مہینے میں اور اسی طریقے سے شعبان کا مہینہ، یہ دونوں میں خوب ہمیں برکتیں عطا فرمائیے، اور اس مہینے کے بعد آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر ہمیں حیات عطا فرمائیے، زندگی عطا فرمائیے، جس میں ہم خوب ساری عبادت کر سکیں، کیونکہ ماہ رمضان مقدس مہینہ ہے. اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت پڑھیں گے یا آپ کے احادیث کو پڑھیں گے جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا ذکر کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات کی، تو وہ لوگ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. اب آپ دیکھیے، رجب دیکھے تک تقریباً میں سمجھتا ہوں قریب 15 دن سے زائد کا وقت تو نکل گیا. اب آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو پھر آئندہ جمعہ شب معراج ہمارے پاس ہوگی. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ انتہائی قدر والا مہینہ ہے، اور وہ وقت ہمارے ہاتھوں سے چلا جا رہا، اور وقت ایسا ہے کہ جس کے جانے کے بعد انہیں کبھی لوٹ کے آتا نہیں. اس کی خصوصیت ہی یہ ہے. ایک صاحب بولے کہ میں وقت کی طرح ہوں، میں بھی چلا گیا تو لوٹ کے نہیں آتا ہوں. بولے تو اللہ میاں جان کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے. اب صرف یاد کرتے رہ جانا کوئی تھا بھائی، اب نہیں ہے انہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا یہ رجب ہے، نہیں معلوم شعبان میرے کو آپ کو ملتا نہیں ملتا، یہ رجب میں ہی چلے جاتے. یہ بھی نہیں معلوم کہ رمضان کا حال کیا ہونے والا ہے. اسلام کی سب سے بہترین خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام کا ہر عمل جو اخلاص نیت کے ساتھ ہو، اس کی نیتوں کے اعتبار سے اللہ اس کو اجر عطا فرماتا. ہمارے مذہب اسلام کی خصوصیت ہی یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا، بہت زیادہ دکھ تھا. عنوان کچھ اور ہے مگر مجبوری یہ ہے کہ اب ابتدائی کلمات میں کچھ نہ کچھ تو باتیں اضافی ہو ہی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معراج کے سفر پہ بھی سرکار نے اس بات کا گلہ کیا. اس کے بعد جب آپ اس دنیا میں رہے اس وقت بھی آپ نے گلہ کیا کہ اے اللہ، دوسری امتوں کی جو عمریں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، میری امت کی عمر بہت کم ہے. کیسا ہوگا؟ وہ لوگ ہزاروں سال کے اعمال لے کے جائیں گے اور میری امت 40 سال کی، 60 سال کی، کھیلنے کودنے میں ان کا وقت نکلا ہوا ہوگا. کیا اجر لے کے تیرے پاس آئیں گے مولا؟ ان کی عمروں کا کیا حال ہے دیکھ. تو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی امت کے ساتھ شب قدر کو جوڑ دیے، آپ کی امت کے ساتھ شب برات کو جوڑ دیے، آپ کی امت کے ساتھ رجب، شعبان، رمضان کو جوڑ دیے، آپ کی امت کے ساتھ ذی الحجہ کا پہلے 10 دن کو جوڑ دیے. یہ تمام چیزیں امت کے پاس نعمت ہے جس میں کیا ہوا اجر ہزاروں سالوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. ایک عمل، ایک آدمی مان لو شب قدر مل گئی تھی اس کو، قدر کی رات میں ایک صدقہ کر دیتا تو فرماتے ہیں جو قدر کا اجر ہے اتنے سال صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا. تو ہم اجر سے دور نہیں ہیں، ہاں عمریں کم ہیں، اجر میں زیادہ ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے ایک آفر کے طور پر ہم کو عطا کیا، وہ نیت ہے. جس کسی حدیث کی کتاب کو آپ کھولیں گے آپ کو پہلی حدیث آپ کو ملتی انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے. ڈپینڈ آن نیہ.
آپ نیت کیا کریں گے اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا، اجر ویسا ہی ہوگا، گناہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو اگر کوئی بندہ گناہ کی نیت کر لے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، اس کو مارتا ہوں، اس کو ستاؤں گا، یا اس کو زنا کروں گا آج، یا آج جھوٹ بولوں گا، یا آج یہ غلطی کروں گا، اس کی نیت جیسے ہی ہو گئی، فرماتے ہیں فرشتے قلم اٹھاتے کہ اس نے یہ نیت کی، تو اللہ ارشاد فرماتا نیت کیا، گناہ نہیں کیا، ابھی صبر کر۔ اب بندہ نیت کر کے اٹھ کے چلنا شروع کر دیا، اب مقام پہ جا رہا ہے، یا تو مارنے جا رہا ہے، یا تو پھر جے زنا کے لیے جا رہا، یا کسی کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے جا رہا، چل رہا، فرشتے کہتے لکھتا ہوں میں، تو اللہ فرماتا نہیں نہیں لکھ سکتے، ابھی گیا جا رہا کیوں نہیں کرا کیا، اتنی چھوٹ، پہنچ بھی گیا، گناہ بھی کر لیا، اب فرشتے قلم اٹھائے نہیں لکھنا ہے اب کہ کر لیا، اللہ فرماتا کر دیا تو توبہ بھی کر سکتا نا، ذرا ٹھہر۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ گئے ہیں تیری جبین نیاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وہ سجدہ، وہ تڑپ، وہ بے چینی، میرے عزیزوں اللہ والے اور اللہ کو چاہنے والے کا معاملہ تو یہ ہوتا کہ پرسوں ایک حدیث میرے نظر سے گزری، میں جب پڑھ رہا تھا تو اس میں کہا گیا کہ جب بندہ زمین پر رہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا، اللہ تعالیٰ آسمان پر اپنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو میں اس بات پر تعجب کیا کہ ہم لوگ دنیاوی چھوٹی چھوٹی معاملات پر ایسا خوش ہوتا ہے، ارے بھائی انہوں ہمارا نام بولے، ارے انہوں ہمارا نام لیے، لیکن خوشی اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ نام لے ہمارا، یہ میرا بندہ ہے، وہ اپنا کہہ کے پکارے، ہم تو اسے کہتے ہی رہیں گے، ساری دنیا اسے اللہ کہہ کے پکار رہی، میرا اللہ، ہر بندے کا حق ہے کہ بندہ کہے میرا اللہ، اور حقدار تو وہ ہوگا جسے اللہ اپنا کہے، جس طرح اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے، میں ان کا، کون ہے وہ؟ صحابہ ہے، کہ اب ہم دونوں کے بیچ کوئی نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دیوار نہیں، ان کے زبان اور دل میں چلنے والے ہر خیال پر میرا حکم ہے کہ یہ ہو جائے تو ہوگا۔ اللہ سے ویسی محبت صحابہ نے کی، اور اللہ کے رسول نے ہمیں وہی مشعل راہ دکھایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کامیابی چاہتے ہو تو صحابہ کی زندگی کو فالو کرو، نہیں تو پھر تم ناکام رہو گے۔ گناہ گار کے لیے اللہ نے ایسا فضل کیا، اور جب باری آئی نیک آدمی کی، نیت کرتا ہوں نے 1 روپیہ آج مسجد کو گئے وقت صدقہ کروں گا، تو فرشتے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، نیت ہی کرانا، تو اللہ میں بولتے ہیں نیت کرا، وہاں اجر لکھ پہلے، تو فرشتے کیا بولیں گے؟ مولا نیت کرا، صدقہ تھوڑی کرا، اللہ فرمائے گا نہیں نیت کا بھی اجر ہے۔ اب بولے صدقہ کرنے اٹھ کے گھر سے نکل کے آ رہا ہوں نے، فرشتے بیٹھے ہوئے، اللہ فرمائے گا لکھ کہ وہ ایک نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ کہ میری رضا کے لیے وہ صدقہ دینے اپنے گھر سے اٹھا اور چلنے لگا، اس کے ہر قدم پر اس کو نیکیاں دی جائیں گی، صدقہ کر بھی دیا، اللہ فرمائے گا یہ بھی اجر ہے۔ واہ رے واہ، کیا انصاف ہے اللہ کا، اور ہم پورے گلے اللہ سے روتے، اللہ میں جو کرے اللہ کرے ہمارے ساتھ، کوئی نہیں ملے تو عبداللہ، اللہ نہیں تو عبداللہ، اللہ کا بندہ نہیں تو اللہ۔ وہ مشہور بات بھائی نا کہ اچھا ہوا تو اللہ کرا، برا ہوا تو عبداللہ کرا بولتے بول کے، یہ حال ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کبھی ٹھکرائیے مت، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ جو اللہ کا شکر گزار ہے اللہ اسے بے حساب عطا کرتا ہے، بندہ جسے گنتے 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 تھک جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ نے فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے ان لوگوں کے لیے جو میری ناشکری کرتے ہیں، میری دی ہوئی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے عزیزوں،
اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اور بہترین طریقہ رکھا اللہ کی یاد کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ سے جڑ جانے کا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ کیا مطلب دوڑنا؟ اللہ کے لیے جھک جانا، اللہ کے مان لینا، اللہ کے قریب ہو جانا کہ آپ جو چاہیں اللہ وہ کر دے آپ کے لیے۔ مولا یہ ہے، بس ہوتے جائیں۔ وہ کب ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ بندہ استغفار کرے۔ کیا کرے؟ استغفار کرے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، نام آپ سنے بھی ہوں گے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، تابعین میں سے گزرے۔ تابعین کس کو بولتے؟ دیکھو آپ ہمیشہ یاد رکھو، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا انہیں صحابہ کہا جاتا، اور ایمان پر ہی ان کی موت ہو گئی تو انہیں کیا کہا جاتا؟ صحابہ کہا جاتا۔ اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا انہیں تابعین کہا جاتا، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے تبع تابعین کو دیکھا وہ سارے اس کے بعد سے آج تک اولیاء اللہ کہلائے جاتے ہیں، اللہ کے ولی کہلائے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر یہ ایمانی درجے ہیں، مان لیجئے کچھ وقت کے لیے اسٹیجز ہے۔ تو تابعین تھے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کی آپ سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے یا ان کی کتابوں کو یا پھر ان کے بارے میں آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو علم ہوگا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی سے گفتگو کرتے تو وہ آدمی ایسا تصور کرتا آپ کی گفتگو سے کہ میں کسی انسان یعنی عام انسان سے بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا لوگوں کو کہ ہم اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کا رسول ہے، ایسا فیل کرتے تھے لوگ۔ ایسی گفتگو تھی، ویسا ان کا روحانی تعلق تھا اللہ سے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ اللہ کے نیک ولی ہیں، آپ نے صحابہ کی صحبت اختیار کی، آپ ان کی بزرگی اور ان کے ہر معاملے کو آپ جانتے ہیں، آپ کا علم ہم سے زیادہ ہے، آپ مجھے بتائیے میرا ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو حل کریے۔ فرمایا کیا؟ تو ارشاد فرمائے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بے اولاد ہوں، بانجھ ہے میری بیوی، اور ہمارے گھر میں مسائل ہیں، اور سماج بے اولادوں کو، جس کے جو ماں باپ ہیں، جو جوڑا ہے جن کے پاس اولاد نہیں، اس کو سانس لینے کا وقت بھی نہیں دیتا یہ سماج، انتہائی خطرناک حالات سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیے جس کے پڑھنے سے مجھے اولاد حاصل ہو جائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم استغفار کرو۔ سنے، بولے جی اچھا، چلے گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے حسن بصری، میری زمین بنجر ہو گئی، اناج دینے کے قابل نہیں ہے، میرا روزگار اس میں بڑا پریشان ہے، لہذا آپ میرے لیے کوئی وظیفہ دیجئے جس کے پڑھنے سے میرے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ جاؤ اور استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ دیکھیے میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ میرے کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہو رہا اور میرا مال خسارے میں آ گیا، آپ میرے مال کی برکت کے لیے دعا فرمائیے اور مجھے وظیفہ عطا فرمائیے جس کے پڑھنے سے مال میں خوب برکت ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ اور استغفار کرو۔ آپ کا مرید بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، اٹھ کے بولا حضرت جو آ رہا استغفار، بعض لوگ شک کرنا شروع کر دیتے، اس سے آگے نہیں آتا شاید اس کو بول کے ہے نا بھائی، جب دیکھو ایک ہی بولے تو سمجھتے کہ اب کیا ہے آخر۔ اور وہ زمانے کے جو لوگ تھے ان کا خیال طنز کے لیے نہیں ہوتا تھا، جاننے کے لیے ہوتا تھا، آخر ایک ہی وظیفہ سب کو کیا ہے بھائی، معلوم بھی تو ہو جائے کہ راز کیا ہے۔ انہوں طنز کے لیے نہیں کہ ان کو آتا ہی نہیں کچھ بھی، بلکہ نہیں پوچھے۔ جو مرید بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت اب بتائیے کہ آخر ماجرا کیا ہے، سب کو ایک ہی وظیفہ دے دیا آپ۔ ارشاد فرمایا یہ میں نہیں بولا، یہ وظیفہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اللہ سے استغفار کرو جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے یا جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی معاملے داری میں مسائل آ جائے،
پریشانی آ جائے تو تم کیا کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کیا کیا عطا فرمائے گا، بنجر زمین ہوگی تو اس وہ اناج دینے کے قابل بنائے گا، کون؟ اللہ بنائے گا۔ کرنا کس کو ہے؟ آپ کو۔ کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسی آیت کے آگے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو بے اولاد ہے اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اولاد کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اے اللہ استغفار کثرت سے کرتے رہنا۔ کیا ہے استغفار؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا مال میں کمی، رزق میں کمی، تنگی ہوتی جا رہی، اب اس کے لیے کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ بھی استغفار کرے۔ کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا کہ آپ اگر چاہ رہے ہیں تو یہ کر لو، استغفار کرتے رہو، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرماتا۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندو سنو، جنت کی کامیابی اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں جس حال میں گزریں اچھائی کے ساتھ گزر جائے، مرنے کے بعد جنت چلے جاؤ اور جنت کے مزے حاصل کر لو، تو کیا کرو؟ فرمایا استغفار کرو، تو جنت کے محلات، اس کی نہریں، اس کا سکون تمہارے لیے مقدر کر دیا جائے گا، لکھ دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ استغفار کرو۔ مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ کوئی صاحب آئے اور اپنے مسئلہ لے کر آئے تو حضرت نے فرمایا جاؤ میاں استغفار کرو، تو گئے آئے پھر بولے حضرت میں استغفار کر رہا ہوں کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ پھر وظیفہ ذرا دوسرا دیو۔ حضرت بولے استغفار ہی صحیح وظیفہ ہے، تم وہی کرو۔ تیسری بار آ کے پھر ویسی اصرار کرے تو حضرت بولے لوگوں کو جو ہے یہ بے چینی رہتی ذکر وغیرہ کی، نمازہ نہیں پڑھیں گے مگر پڑھنے کو کچھ تو بھی دیو بولتے ہو، اب پڑھنے کو نہیں دیے تو تعویذ تو بھی دیو بولتا انہیں آخر میں آ کے۔ بہرحال اب وہ بات ہوئی تو مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم کیسا کر رہے ہیں استغفار، کیا پڑھ رہے ذرا بولو؟ بولے آپ بولے استغفار پڑھو، استغفار 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 پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت بولے نہیں ہوتا نا ویسا، استغفار نہیں ہوتا، استغفار تو اس کا نام ہے۔ جیسا ہم نماز کے لیے چھوٹے بچے عام طور پہ کرتے، دیکھو ثنا پڑھتے اپن نماز میں، سبحانک اللہ، تو اللہ ثنا سے شروع کرتے، ثنا سبحانک اللہم بول کے پڑھتے، تو ثنا وہاں پر اس کا حصہ ہی نہیں ہے ثنا کا، کہاں سے شروع ہو رہا ہو؟ سبحانک اللہم۔ ہم بچوں کو نماز پڑھاتے نا اس میں ترتیب سمجھ میں آتی، بچے کیا کرتے ہو ثنا سے شروع کرتے وہ لوگ، نہیں وہ ثنا نہیں ہوتی، ثنا شروع ہوتی سبحانک اللہم۔ تشہد پڑھو تو تشہد بول کے پھر شروع کرتا تحیات للہ، نہیں ہے، استغفار تو اس کا نام ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تو ابھی جو میں دو پڑھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا یہ دونوں بھی نہیں اور شارٹ ہونا، ٹائم بہت کم رہتا ہمارے پاس، آپ کے جیسے بیکار لوگ نہیں ہیں ہم لوگ، تو ان کے لیے اللہ میاں بولے استغفر اللہ کہنا کافی۔ پرسوں میں درس میں گیا تھا ہمارے حضرت کے پاس، تو درس میں حضرت نے جب حدیث مبارکہ پڑھی اس کا مفہوم بھی اسی طریقے سے تھا کہ آج دنیا کے اندر لوگ، نوجوانوں کا بڑا طبقہ ڈپریشن کا شکار ہے، بند کمرے، کوئی نہیں ہونا اس کو، اور وہ ڈپریشن نشے میں لے کے جا رہا، وہ ڈپریشن پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے جا رہا۔ اور حال ہی میں کل یا پرسوں ہی میں ایک نیوز بھی دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا لیا اور خودکشی کر لیا۔ تو اگر کسی انسان کو یہ کامن ہو گئی بیماری، اب کھانسی بخار کے جیسی بیماری کیسی ہے، کھانسی بخار تو یہ تو عام بات ہے نا بھائی، تو ویسی جو ہے ڈپریشن عام ہو گیا، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کیا ہے بھائی ڈپریشن والے کا ایشو کیا ہے؟ اس کے دل دماغ کو چین نہیں ہے، اس کا چین کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ اس میں رکھا۔ جیسا بیماری کی شفا تو ٹھیک ہے، جو کر سکتے کرنا ہے، اپنے اعتبار سے دوا بھی لینا ہے۔ ڈپریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ڈالی جائے۔ تو بہرحال حضرت جب درس فرما رہے تھے اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا
وہ حدیث مبارکہ مکمل طور پر میرے ذہن میں نہیں، مگر اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے ہر غم سے اس کے دل کو مبرہ کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں، کوئی غم اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، پڑھتے نہیں نا ہم لوگ، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی کہ ہم استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ استغفار کیا ہے؟ اصل میں توبہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ سے، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جو ٹوٹے نہیں، ٹوٹے نہیں۔ صحابہ اکرام موجود تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ جس حال میں بندہ توبہ کرتا رہے اللہ ہر حال میں کیا قبول کر لے گا؟ جتنی بار بندہ توبہ کرے اللہ قبول کر لیتا، مگر یہ جو کنڈیشن لگائے نا سرکار، وہ سمجھانے کے لیے ہے، توبہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ توبہ کی اہمیت ہے نہیں بھائی، جب کچھ بھی کر کے توبہ کر سکتے ہیں، ہاں وہ رکھا اللہ نے آفر، مگر ایک اس کے اندر ایک دائرہ بھی سکھایا کہ تم دیکھو کھیل مت بناؤ اس کو۔ کیسا؟ فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرے توبہ کر لے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کر لے۔ تو صحابہ اکرام کے ایسے سوال پر سرکار نے فرمایا اب یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ سچی توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ جسے توبۃ نصوحہ کہا قرآن نے۔ وہ توبہ کیا ہے کہ بندہ ایک بار جب گناہ کر لے یا 10 بار گناہ کر لے، اس کے بعد وہ جب توبہ کرے تو اس کی پہلی نیت یہ ہو کہ اب میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو کرنے کے خیال سے بھی وہ کترا ہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا رسول اللہ وقت ہی چھو گیا دے، یا رسول اللہ میں سب کر سکتا ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کون سا گناہ نہیں ہے جو میرے سے نہیں چھوٹا، مگر مسئلہ یہ میں ایک گناہ سے توبہ کر سکتا ہوں، دوسرے گناہوں سے نہیں کرتا، ایک ہچ۔ تو سرکار نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دینا۔ تو بولے جی اچھا بول دیے نا بھائی، ویسے ہی کرتا ہوں۔ اور سرکار اور ایک کنڈیشن لگائے، روز رات میں آنا، صبح سے شام تک کے گناہ کیا کیا کرے، میں جو پوچھتے گیا بولتے جانا، شرط یہ ہے کہ کیا بولنا؟ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو بولے جی اچھی بات ہے، اسی کرتا ہوں، نکل کے چلے گا۔ صبح اٹھا، اٹھتے ہی خیال آیا چلو چوری کریں گے، تو چوری کے خیال سے جب چوری کے لیے گیا تو خیال آیا کہ اب چوری کر کے جاؤں گا، رات میں جاؤں گا، سرکار پوچھیں گے کیا کر کے آیا، بولے تو چوری کرا، صبح کے سامنے میرے کو ذلیل ہونا پڑتا، لہذا چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیا۔ تو پورا دن جن جن گناہوں کا خیال گیا سب چھوڑ کے آ کے بولا رسول اللہ کچھ کرا ہی نہیں، آج کچھ نہیں کرا۔ تو نیتیں اگر اچھی ہوں کہ ہم کو نہیں کرنا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ بھی جن سے گناہ ہو رہے ہیں، مان لو کہ اگر کوئی قاتلین بھی ہیں، مان لو کہ اگر کوئی زانی بھی ہے، مان لو کہ کسی قسم کا گناہ اگر کسی مسلمان کے سر پر ہے اور اس کے حق کے ادائیگی کے لیے اگر اس کے لوگ زندہ ہیں، حقوق العباد کے معاملے میں، بھائی بھائیوں کے مسئلے میں ہوں، جس کسی مسئلے میں ہوں، زندہ ہیں تو فوری ان سے رجوع ہو جاؤ، معاملہ حل کر لو اس دنیا کے اندر کہ بھائی نہیں چاہیے آخرت کا دماغ خراب۔ اگر آپ ایسا سمجھ رہے جو ہوتا دیکھ لیتا ہوں، تو میں بول رہا ہوں دنیا میں میری نظریے میں، آپ کے نظریے میں بھی، اور کسی بھی مسلمان کے نظریے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی نہیں ہے۔ سیدنا آدم کا مقام بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ان سے بڑا ہے، معذرت نعوذ باللہ۔ تو اب بولنا یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جیسا مقدس نبی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چھوٹا ہو گیا اور سرکار کا مقام اتنا بلند ہے، وہ مقدس نبی اپنے آخری وقت میں اپنے صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر اگر میرا کوئی حق بچا ہوا ہے تو مجھ سے لے لو۔ اور تم کو شرم آ رہی اپنے بھائی کو جا کے بولنے میں، تم کو شرم آئے اپنے رشتہ داروں میں بولنے میں کہ بھائی جو کچھ ہے تو ختم کر لیں گے، نہیں کہیں کو دے دینا پڑتا نا پیسہ، میں مار لیا سود واپس دیا تو کیسا مول صاحب میرے بچے روڈ پہ آ جائیں گے، تو مرنے کے بعد بھی روڈ پہ آتے ہو لگا، زندہ رکھ کے بھی تیرے کو روڈ پہ لاتے۔ آج تو کنڈیشن ایسی ہے، ایک صاحب بڑے بانگا مار رہے تھے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، میں بولا جتنا بھی ہے اس کے باپ کا کمایا ہوا ہے، اولاد کیا کما رہی ہے زمانے میں؟
آپ غور کریں، لٹ رہا بھی نا تو اولاد کا نہیں لٹ رہا کچھ بھی، ان کے ماں باپ کا کمایا ہوا ہے، گھر ہے تو ماں باپ کا ہے، سب کچھ ماں باپ کا ہے، سرمایہ داری جتنی ہے وہی زمانے کی رہ گئی۔ یہ زمانے کا جو نوجوان ہے وہ صرف اپنی دھن میں ہے، وہ نہ کما رہا نہ انہیں کچھ دھما رہا، اس کا کوئی کام ہے نہ دھندا ہے۔ خود کا گئے تو احساس ہوتا نا۔ تو آج اسی لیے جائیدادیں لٹ کے ختم ہو جا رہی، بس ختم۔ کیا تو ان کے باغ کا تھا، باغا بول کے جا کے لے رہا، نہ خود کے کام میں آ رہا نہ کسی اور کے کام میں آنے دے رہا، سب ختم ہو جا رہا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا جتنا ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کثرت سے صبح اور شام استغفار کرے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زائد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ معصوم ہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی آپ کی پوری زندگی میں، اس کے باوجود آپ استغفار کرتے تھے۔ اور ہم خطا کے پتلے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، کیا کریں گے آپ بتائیے؟ گناہ ہوتے نہیں ہوتے، جان بوجھ کے بھی ہوتے، انجانے میں بھی ہوتے، کسی کو تکلیف دیتے جان بوجھ کے بھی دیتے، انجانے میں بھی دیتے۔ گاڑی ہے لگا کے چلے گئے روڈ کے اوپر، کیا حال پرسان حال رہیں گا؟ میرے کو ایک صاحب بولے مول صاحبوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، بلکہ ایسا بولے تو میں بولا آپ جان دو نا بھائی، کئی کو آپ زخموں کو کرے دے رہے ہیں؟ تو بولے نہیں ہاں مول صاحبوں کیا ہے بھائی، پھگٹ کے دعوتیں آتے، سوتنے کو ملتا، ہاں چہلوما ان کے چھے، برسیاں ان لوگوں کے چھے، ختم قرآنہ ان لوگوں کے چھے، عزت سے بٹھا کے۔ میں دیکھا ایک مول صاحب کو لا کے بٹھا کے وہ کھلا رہے ہیں اور حملہ نہیں ہے گا کھانے والے، ایسا بولے۔ تو مول صاحب کے آنے کی تکلیف کیا ہے بولے تو آپ یاد رکھو، جتنا اس زمانے کے اندر علماء اور حفاظ کا مسئلہ ہے نا، میں آپ کو ایک دل کی بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ نیت کرو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی۔ اور یہ وقت میں مسجدوں میں ہمارے بچے نہیں ہیں، مسجدوں کے تقریروں کے ممبر پہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہاں کے مقامی مسائل ایسے گفتگو کرنے کے لیے۔ میں کوئی تیر نہیں مار رہا ہوں، مگر یہ ہر مسجد میں بولنے کی باتیں، ہمارے مسائل ہم کو معلوم۔ تنخواہ پہ جینے والوں کا کیا ہے جی؟ بھائی ایک آدمی جاب سے جاب کام کر کے چلے آتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی نوکری کی جگہ پہ۔ جو آدمی اپنے وقت سے زیادہ وقت لگائے اور قوم کی فکر کرے، ملت کی فکر کرے، اس کی اہمیت رہتی۔ دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ اور ان کے دلوں میں ڈالو امام بننا ہے تمہارے کو، کھانے کو ملتا۔ میرے کو بولے نا مول صاحب دبا کے دے رہے ہیں، ملتا۔ مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، ڈاکٹر بن کے بھی سیٹ کے لیے پریشان، انجینئر بن کے بھی سیٹ کو پریشان، اس کو پریشان، اس کو پریشان۔ حافظ قرآن کا کوئی مسئلہ نہیں، حافظ بن گیا، پینڈل مارا، بس ختم، اتار چھڑاؤ پورے ٹیوشن، اس کی روزگار کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جتنا یہ پروڈکشن مدرسوں کا حافظوں کو نکالتا نا باہر، گارنٹی لے لو آپ، وہ لوگ بے روزگار نہیں ہیں آج، نہیں ہے۔ ہاں حیدرآباد میں قحط پڑ گئی حافظوں کی، یہاں کے حافظ آج کل نہیں رہے، یہ سچ ہے، مگر جو بھی حافظ ہے اس کی اہمیت ہے پوری دنیا میں، جو بھی عالم ہے اس کی اہمیت ہے۔ کیوں؟ میں چلے گئے، آپ بھی اٹھ کے یہاں سے، کون پڑھاتا نماز؟ بولا ارے تمہارے کو آتا کیا، چلو نا جی سامنے، ایسا بولے نہ پڑتا۔ پھر جنازہ رہا تو پوری زندگی مول صاحبوں کو گالیاں دی ہے، جنازہ سامنے دیکھے تو اب آپ کا ہی جنازہ پڑھانے وہی گالیاں سنے سے مول صاحب ٹھہرے، اللہ اکبر۔ اب جنازہ اندر سے جو تڑپیں گا نا، دشمن آمنے سامنے، واہ رے واہ۔ اب ہم بھی تیار ہیں ایسے تکلیفیں دینے، اگر کسی کو ہونا ہے تو بسم اللہ۔ اب کیا کریں گے؟ زندگی آپ نفرت سے گزار لیے اور جنازے پہ انہیں محبت سے ٹھہر جاتا، اللہ اکبر۔ اگر کوئی امام کے دل میں بھی ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ کوئی امام یا مؤذن یا ان جگہوں پر کھڑے ہونے والا ذمہ دار اگر کسی سے اپنے دل میں کینہ نفرت رکھ کے اگر اس جگہ کی امامت کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی امامت کو قبول نہیں فرماتا۔ وہ بھی ہے، خالی آپ کے اوپر کنڈیشن نہیں لگتی، مول صاحب پہ سب سے زیادہ کنڈیشن ہے، اس لیے بولتے ٹوپی پہن کے یہ کرتے ہیں، داڑھی رکھ کے ایسا کرتے، سب میرے کو نہیں، مسلمان ہے ایسا سمجھنا، پر سمجھ میں آ رہا؟
ہاں تو بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے استغفار کریے. ایک بار پڑھا دیتا ہوں، پڑھ لو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیک. اب بندہ ایسے ہو جاتا جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ پورا صاف ہوگا. مگر اگر آپ اپنے بھائیوں کو ستائے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے گناہ ویسی ہے، اللہ کے معاملے کے گناہوں کی معافی ہو جاتی. اب دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے جن کو ستائے ہوئے ہیں، جن کو رلائے ہوئے ہیں، جن پر ستم کیے ہوئے ہیں، ان سے معافی مانگ لینا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ شب معراج کے عنوان پر ہم ابتدائی باتیں کریں گے. اس کے بعد پھر رات میں انشاءاللہ جب جلسہ رہیں گا تو عشاء کی نماز کے اوقات بھی گزشتہ جمعہ ہی اعلان کر دوں گا. تو اس کے بعد رات میں پھر شب معراج کا تفصیلی خطاب آپ حضرات سے ہوگا. گزارش ہے ذرا ٹائم پہ آ جائیے تاکہ جماعت بھی ٹائم پر ادا کر لی جائے. بہت بہت شکریہ. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں.